اگر اسلام کے خلاف نہیں ہے تو پھر مجبور ہیں۔ تبدیلی الفاظ کے ساتھ یہ وہی ہے جو دوسری حدیثوں میں ہے۔ بہت مشہور ہے کہ لا طاعۃ فی معصیت اللہ ان طاعت فی المعروف، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی فرما برداری نہیں ہے۔ فرما برداری تو صرف معروف یعنی نیک کاموں میں ہے۔ مدینہ شریف اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، وہاں وفد کے طور پر آتے تھے۔ انہوں نے بیعت اور دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری سرداروں میں سے تھے اور اس وفد اور بیعت میں شامل تھے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے کن باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشحالی اور تنگ دستی، خوشی اور ناخوشی میں، اپنی حق تلفی اور تمام حالتوں میں ایک کام کو سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی ہے، اور یہ عہد بھی کیا ہے کہ ہم حاکم سے حکومت کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک فقرہ ہے جو دوسری حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ ہم حاکم سے حکومت کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی اگر کوئی حاکم ہے تو ہم یہ کوشش نہیں کریں گے کہ اس سے حکومت چھین لیں، اور یہ کہ ہر حال میں ہم حق بات کہیں گے اور خدا کے احکام کی بجاوری میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حق بات بھی کہنا ضروری ہے، لیکن اس میں حاکموں سے حکومت کے سلسلے میں جھگڑا کرنا بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام یعنی سربراہ ڈھال ہے جس کے پیچھے لڑا جاتا ہے اور جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ اگر امام خدا سے ڈرے گا اور انصاف سے حکومت کرے گا تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر وبال اسی پر ہوگا۔ یہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ وبال اسی پر ہوگا، یعنی تمہیں فرما برداری سے نہیں نکلنا چاہیے۔ کئی بار اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 5 سال تک رہا ہوں۔ ایک دن انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کے امور کا انتظام انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کا جانشین دوسرا نبی ہوتا تھا، یعنی مسلسل نبی آتے رہے، وہی حاکم ہوتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، البتہ خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ نے عرض کیا کہ خلیفہ کے سلسلے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی اطاعت کرنا مطلب یہ ہے کہ جو بنتے چلے جائیں تم ان کی بھی اطاعت کرتے رہو، جیسے اس وقت انبیاء آتے تھے ان کے حقوق ادا کرنا۔ اس لیے تو خدا نے رعیت کا جو کام انہیں سونپا ہے اس کی باز پرس وہ انہی سے کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنا حق ادا کرو، وہ اچھا کریں یا برا کریں، وہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے بعد حق تلفی اور ناخوشگوار باتیں ظہور میں آئیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری بھی حق تلفی ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے جسے وہ زمانہ ملے اسے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو حق تم پر واجب ہے اسے ادا کرو اور اپنے حقوق خدا سے طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے جو فرض تمہارے اوپر عائد ہوتا ہے تم اسے ادا کرو۔ اس میں جماعت کا ساتھ دینا بھی شامل ہے۔ اگر تمہاری حق تلفی ہو جائے تو اپنے حقوق خدا سے طلب کرو، یعنی بس اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ فساد فی الارض یعنی ملک میں فساد برپا کرنا منع ہے، چاہے تمہاری حق تلفی ہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سبھی نے سنا ہوگا، مشہور صحابی تھے۔ ان کے بیٹے عبد الرحمن بن عبد العمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین تھے کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں، ان کے گرد لوگ جمع تھے، میں بھی جا کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ایک منزل پر اترے تو ہم میں سے بعض لوگ خیموں کو درست کرنے لگے، بعض تیر اندازی کرنے لگے اور بعض جانوروں کو چرانے میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے، ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نبی مجھ سے
پھیلے ہوئے ان کا فرض تھا کہ وہ امت کو اس بھلائی سے آگاہ کریں جس سے وہ واقف ہوں اور اس برائی سے ڈرائیں جس سے وہ آگاہ ہوں۔